اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ سورۃ الاعراف یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 7ویں صورت ہے اور سورہ انعام کے بعد دوسری مکی صورت ہے جو قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یہ دونوں تقریباً قریب نازل ہوئیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں ہجرت کے قریب نازل ہونے والی یہ دو صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں یہ دونوں صورتیں سب سے طویل ہیں۔ سورۃ الانعام سے بھی زیادہ طول سورۃ الاعراف کا ہے کیونکہ اس میں 24 رکوع ہیں، البتہ آیات کے اعتبار سے سب سے طویل مکی صورت سورۃ الشعراء ہے جس میں 227 آیات ہیں، لیکن اس میں رکوع 11 ہیں کیونکہ اس کی آیات چھوٹی ہیں، مختصر ہیں۔ سورۃ الاعراف 206 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے 24 رکوع میں سے 10 رکوع سے کچھ زائد اور 87 آیات جز 8 میں ہیں ولو اننا میں، اور باقی تقریباً 14 رکوع اور 119 آیات جز 9 قال الملأ میں ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو ہمارے سامنے رکھا ہے، خصوصاً عرب کے لوگوں کے سامنے، کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم زبان پر بڑی دسترس رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے الف لام میم صاد کو رکھا۔ یہ 4 حروف تہجی ہیں، تمہاری زبان کے ہیں۔ ہم نے بھی اسی طرح کے حروف تہجی کے بنیاد پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ تم بھی جانتے ہو عربی کو، لہٰذا تم بھی ایسی کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی چیز بنا کر لے آؤ، لیکن نہیں لا سکتے کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ لہٰذا فرمایا یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے اس کے معاملے میں۔ تنگی کس اعتبار سے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا کہ میں اتنی خوبصورت کتاب ان کے سامنے پیش کرتا ہوں لیکن یہ مشرکین مکہ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے سینہ تنگ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ جب آپ کسی کو صحیح بات سمجھانا چاہتے ہوں اور وہ نہ مان کر دیتا ہو تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی کہ میں اس کے بھلے میں بات کر رہا ہوں، میں اس سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں اس کے بھلے میں بات کر رہا ہوں، پھر بھی یہ میری بات نہیں سنتا۔ تو اس تکلیف کا ذکر یہاں پر ہے کہ آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لتنذر به، آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے، آپ رزلٹس نہیں نکال سکتے، آپ لوگوں کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم جانتے ہیں کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، کیونکہ ہدایت کے کچھ اصول ہیں، جو لوگ ان اصولوں پر چلیں گے انہیں ہدایت خود بخود ملے گی ہماری طرف سے، اور جو اصولوں کو توڑیں گے وہ محروم کر دیے جائیں گے ہدایت سے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھیں یہ نصیحت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہر بندہ اس کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا، نصیحت وہی لے گا جو ایمان والا ہے۔ اور پھر اچانک گفتگو مشرکین مکہ کی طرف آ جاتی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، دوسروں کو نہ پکارو، یہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے تباہ شدہ کچھ اقوام کا مختصر ذکر کیا ہے
کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب ایسے وقت میں آیا کہ وہ رات کو پڑے سو رہے ہوتے تھے، یا دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے ہوتے تھے۔ ہمارا عذاب اچانک آتا تھا بغیر کسی تنبیہ یا وارننگ کے، کہ کوئی تیاری کر لے کہ عذاب آنے والا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ اچانک آتا ہے، کوئی تیاری نہیں کر سکتا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ پھر جب وہ آ جاتا تو پھر ان کی پکار صرف اتنی ہوتی، انا کننا ظالمین، انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن پھر کہنے کا کیا فائدہ، کیونکہ اس وقت تک تو اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا قیامت کے دن بھی میزان حق کے ساتھ رکھے جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا۔ قیامت کے دن جب موازین کو رکھا جائے گا، جس کا وزن اعمال کا، نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس کی تولیں ہلکی پڑ گئیں تو وہی لوگ خسارے میں ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا، ان کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر قصہ آدم اور ابلیس بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مقام سورہ بقرہ تھا جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور یہ دوسرا مقام ہے سورۃ الاعراف، لیکن یہاں پر قدر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے اندر جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں، فرشتوں سے ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے حکم دیا تھا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، جنت میں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں، نکل جا یہاں سے، تو ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں سے ہے۔ کہنے لگا مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ کہنے لگا پھر میں بھی اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا ہے آدم کی وجہ سے، اب میں اس کی اولاد کے سامنے صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر میں آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر کو تو ناشکرا پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، تو حقیر اور دھتکارا ہوا ہے۔ جس نے تیری پیروی کی آدم کی اولاد میں سے، تو میں تجھ سے اور ان سب تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے آدم اب تم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، اور تم دونوں اس میں سے جہاں سے جی چاہے کھا لو، سوائے اس درخت کے، اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے سامنے ظاہر کر دے جو چھپا دیا گیا تھا ان کی شرمگاہوں میں سے۔ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارے رب نے تم دونوں کو منع کیا اس درخت سے مگر صرف اس وجہ سے کہ اگر تم نے اس کا پھل چکھ لیا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ اگر تم جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کے پھل کو چکھ لو۔ الغرض اس نے ان کے سامنے قسمیں کھائیں اور کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ذریعے پھسلا دیا اللہ کے حکم سے، اور جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئیں، اور وہ کوشش کرنے لگے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی جنت کے درختوں کے پتوں سے۔ ہم نے پکارا کہ کیا ہم نے نہیں کہا تھا تم سے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے اپنی جانوں پر بڑا ظلم ہو گیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک رویہ تھا ابلیس کا کہ اس نے غلطی کی اور اللہ کے آگے حجت بازی کر رہا تھا۔ ایک رویہ ہے آدم اور حوا کا کہ غلطی ہو گئی تو شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں
آدم علیہ السلام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، خطاؤں کو تسلیم کر کے اپنی غلطی مان کر اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم گناہ کرنے کے بعد جو سمجھانے کوئی آئے تو ہم اس کے سامنے حجت بازی کریں کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، یہ میں نے غلط کیا ہی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں نہیں معلوم تم کیا مجھے سمجھا رہے ہو۔ ہمارے یہاں گناہ کرنے کے بعد لوگوں کا رویہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو سمجھانے آیا بیچارہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ ابلیس کا رویہ ہے، اس سے ہوشیار رہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب تم سب کے سب اتر جاؤ زمین میں، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں ایک وقت تک تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور متاع ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے، جب وقت پورا ہوگا پھر تم دوبارہ میرے پاس آؤ گے، اسی میں تمہیں رہنا ہے، اسی میں تمہیں مرنا ہے، اسی سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اور پھر 4 مقامات ہیں یہاں سورہ اعراف میں جہاں پر اللہ نے یا بنی آدم کہہ کر خطاب کیا ہم سب سے، اے آدم کے بیٹوں ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، یعنی کہ ابلیس نے تو تمہیں برہنہ کر دیا، ابلیس نے تمہیں خطا کروا کے لباس سے عاری کر دیا، کیونکہ ابلیس کا سب سے بڑا جو زور چلتا ہے وہ بے حیائی کے ساتھ چلتا ہے، جہاں بے حیائی ہوگی وہاں پر دوسرے گناہ خود آئیں گے، اور جہاں پر حیا ہوگی تو اللہ رب العزت وہاں اپنے بندوں کو ابلیس کے شر سے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے لباس کو نازل کیا ہے تاکہ تمہارے ستر کو چھپا لے، اور ریشہ یعنی کہ یہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھا لباس پہننا، خوبصورت لباس پہننا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے شریعت کا ایک تقاضا ہے، یہ نہیں کہ بندے کے پاس پیسہ ہو لیکن وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، یہ درویشوں کی باتیں، یہ صوفیوں کی باتیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہندو جو سادھو ہیں یہ ان کو مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ ہم اچھا لباس ہو پھر بھی پھٹا ہوا لباس پہنے، پیوند لگا لباس پہنے، ہاں نہ ہو تو الگ بات ہے لیکن اگر ہو تو عمدہ لباس پہنیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو لباس ظاہر کو چھپائے گا، لیکن ایک اور لباس ہے، وہ لباس التقوی ذالک خیر، وہ سب سے عمدہ لباس ہے کیونکہ وہ تقوی کا لباس ہے۔ یہ وہ لباس ہے جو تمہیں ظاہر میں بھی بچائے گا اور باطن میں بھی بچائے گا، کیونکہ تقوی دل میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ لباس تمہارے دل پر ہوگا، اور جب یہ لباس ہوگا تو تمہارے دل پر شیطان کے حملے نہیں ہو سکیں گے۔ لہٰذا صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کا اصل ہدف تو تمہارا دل ہے، اپنے دل کو تقوی کی طرف لے کر جاؤ تاکہ شیطان سے بچ جاؤ۔ پھر دوسرا مقام، اے بنی آدم تمہیں شیطان اسی طرح سے فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے لباس ان سے اتروا دیے، شرمگاہوں کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ تمہیں جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ معلوم ہوا کہ شیطان اور اس کا جو لشکر ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں دیکھ کر ہمیں مانیٹر کرتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جج کرتا ہے کہ اس کو میں کہاں سے پکڑ سکتا ہوں، اس کو میں پیسے کے لالچ سے پکڑ سکتا ہوں، اس کو میں عورت کے لالچ سے پکڑ سکتا ہوں، اس کو میں نشے کے لالچ سے پکڑ سکتا ہوں۔ وہ جب سمجھ لیتا ہے اس کے بعد وہ اسی حساب سے حملہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پیچھے ایک دشمن ہے جس کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور وہ آپ کے پیچھے ہے تو آپ کبھی بھی ریلیکس ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ تو 24 گھنٹے، بلکہ نیند بھی آپ کی جو ہے وہ بڑی مشکل سے آئے گی کہ پتہ نہیں کسی بھی وقت وہ فائر کر کے مجھے مار دے گا۔ تو یہ تو ہے ظاہری دشمن، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے جس کو میں بتا رہا ہوں، اور وہ 24 گھنٹے ہمارے پیچھے لگا ہے، ہماری نیند میں بھی ہمیں تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، خوابوں کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ جاگتے ہیں تب وہ ویسے، اور خوابوں میں وہ ہمیں دوسری طرف سے اکساتا ہے۔ اتنا خطرناک دشمن ہے، لیکن ہم اس کے معاملے میں بالکل بے پرواہ ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ شیطان سے کیسے بچا جائے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس سے بچنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ برہنہ ہو کر طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، کپڑے اتار کر، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کیا اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ اللہ کے گھر کا طواف برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر کرو؟ کیا اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ کہہ دو کہ اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا، اللہ نے تو لباس نازل کیا ہے، اس نے کسی کو برہنہ ہو کر نکلنے کو نہیں کہا، چجائی کہ اللہ کے گھر کا طواف اور وہ بھی برہنہ۔ میرے رب نے جس کا حکم دیا میں بتاتا ہوں، میرے رب نے حکم دیا انصاف کا اور اس بات کا کہ ہر نماز کے وقت اسی کی طرف متوجہ ہو کر تم اس کے ہو جاؤ۔ پھر تیسری بات فرمائی، اے بنی آدم
ہر نماز کے وقت اپنی زینت کی چیزوں کو لے لیا کرو، یعنی اسی طرف اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لباس اتار کر، اللہ نے فرمایا لباس کو لے کر پہن کر خوبصورت زینت اور اچھے لباس کے ساتھ تم نماز میں آیا کرو اور اللہ کے سامنے اس کی عبادت کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ لباس میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چوتھا مقام جہاں پر یا بنی آدم کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اے آدم کی اولاد، جب کبھی میرے پاس سے رسول تمہارے پاس آئیں، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا، اپنی اصلاح کی، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔